हाँ भाई, تمام دیکھنے سننے والوں کو حسان صدیقی کا ایک بار پھر سے سلام ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ کسی وزیر اعظم کو اس طرح سے گرفتار کیا گیا ہو یا اسے نظر بند کیا جائے۔ پاکستان کی تاریخ میں اگر ہم بیک ٹو دا ہسٹری جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بہت سے وزیر اعظم، بلکہ بڑے بڑے وزیر اعظم جن کے قوم میں ایک بڑے نام تھے، ان کو بھی گرفتار کیا گیا اور انہوں نے بھی ان تمام تر مجبوریوں کو برداشت کیا۔ مگر انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں، یہ عمران خان کو ریڈ لائن سمجھ رہے ہیں، حالانکہ انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ یہ پاکستان کو اپنی ریڈ لائن سمجھتے، اور پاکستان دا فرسٹ از اور ریڈ لائن اگر یہ نعرہ ہوتا تو کیا ہی بات ہوتی، تو یہ تمام تر انتشار دیکھنے کو ہمیں نہیں ملتا۔ اچھا، کچھ جو ہے میرے پاس پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ نومبر 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کو صرف اور صرف اس وجہ سے گرفتار کیا گیا، ان کے اوپر یہ مقدمہ دائر کیا گیا کہ انہوں نے جو ہے ایک سیاسی حریف کو قتل کیا ہے اور اس کے منصوبے میں وہ شامل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بے نظیر بھٹو صاحبہ 1985 میں ان کو 90 دن کے لیے نظر بند کیا گیا، اور آخرکار اگست 1986 میں کراچی یوم آزادی کے موقع پر انہیں جو ہے حکومت مخالف بیان بازی پر انہیں بھی حراست میں لے لیا گیا۔ اس کے علاوہ دسمبر 2018 میں نواز شریف کو بھی جو ہے گرفتار کیا گیا۔ سعودی عرب میں اپنے خاندان کی ایک اسٹیل مل کی ایک کمپنی تھی، اس کی ملکیت کے معاملے میں انہیں بھی گرفتار کیا گیا اور انہیں جو ہے تقریباً 7 سال قید کی سزا سنائی دی گئی۔ ستمبر 2020 میں شہباز شریف کو بھی گرفتار کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کے نام ایک خط جاری کیا اور انہیں بھی وہاں سے جو ہے حراست، ان کے گھر سے ان کو حراست میں لے لیا گیا اور انہیں بھی قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑی۔ اسی طرح سے مئی 2023 میں، یعنی کہ آج کا جو دور ہے، عمران خان کو بھی 9 مئی کو گرفتار کیا گیا اور وہ القادر ٹرسٹ کیس میں انہیں گرفتار کیا گیا۔ اب یہ کون سا القادر ٹرسٹ جو ہے کیس تھا اور اس کے پیچھے کیا حقائق تھے اور کس طرح سے جو ہے تمام تر منصوبے بنائے گئے، اور جو ہے تقریباً 2019 سے کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے یہ کیس چلتا رہا، اور ان کے ایک بزنس ٹائکون جو ہے ان کے ساتھ ان کا مل جل رہا، اور یہ تمام تر کیس میں یہ عمران خان کے حوالے سے ثابت ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوا ہے، حالانکہ اس سے پہلے بھی جو ہے پاکستان کے وزرائے اعظم کو گرفتار کیا گیا اور انہیں بھی قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی۔ میں وہی بات کہنا چاہوں گا کہ پاکستانی عوام کو یا پاکستانی یا پی ٹی آئی ورکرز کو یہ سمجھنا چاہیے، ہماری ریڈ لائن جو ہے وہ پاکستان ہے۔ ہم پاکستان کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے، ہم پاکستان کی فوج کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے، اور ہم جو ہے پاکستان کے چیزوں کا، اور ہم جو پاکستان کے املاک کا، یہ جو بسیں جلائی گئی، پولیس والوں کو مارا گیا، رینجرز والوں کو مارا گیا، اور اس کے علاوہ یہاں تک کہ کور کمانڈر کے ہاؤس میں بھی جو ہے گھس کر اور اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ویڈیو سب وائرل ہیں، یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ کور کمانڈر کا جو ہاؤس تھا وہ ذاتی کور کمانڈر کا ہاؤس نہیں تھا، بلکہ وہ قائد اعظم کو جو ہے گفٹ میں ملا گیا تھا، اور وہ پورے قوم کا وہ گھر تھا جس کی آج انہوں نے یہ صورتحال بنا دی ہے۔ حالانکہ پی ٹی آئی ورکرز کو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ عمران خان کو جو ہے ضمانت پر رہا کیا جا سکتا ہے، یہ بھی پاسبل ہے، اور یہ تجزیہ نگار آج کل یہ بات کر رہے ہیں۔ مگر افسوسناک بات یہ ہے، انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ کراچی کے حالات ہوں اور کراچی سے باہر کے حالات ہوں، یا پھر جو ہے اسلام آباد کے حالات ہوں یا پنڈی کے حالات ہوں، تمام تر معاملات جو ہیں انہوں نے اتنے زیادہ برے کر دیے ہیں، اور جو ہے پاکستان فوج کے خلاف جو ہے غلط پروپیگنڈا پھیلا کر جو ہے پاکستانی قوم کو جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ افسوسناک بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی ورکرز کے جو جتنے بھی تمام تر بڑی لیڈرانشپ ہے، جو بڑی لیڈرشپ ہے، وہ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہی، نہ ان کا کوئی پیغام آیا، صرف اور صرف اتنا کہا جا رہا ہے کہ پورا من رہیں۔ اس سے کچھ نہیں ہوتا بھائی، آپ کو خود گراؤنڈ میں آنا پڑتا ہے، اور خود آپ کو جو ہے اپنی عوام کو، اپنے ورکرز کو لیڈ کرنا پڑتا ہے، آپ کو منع کرنا پڑتا ہے کہ بھائی آپ یہاں جا نہیں سکتے، آپ یہاں نہیں جا سکتے۔ اب عوام جو ہے نکل چکی ہے، اس کا جہاں دل کر رہا ہے وہ وہاں گھس کر جو ہے پاکستان کے املاک کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ حکومت کو سوچنا پڑے گا، اور پاکستانی اداروں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی سوچنا پڑے گا، یہ صرف اور صرف اپنی سیاست کو بچانے کے چکر میں پاکستان کو داؤ پر مت لگائیں۔